تو میرے بھائیوں وائرس ایسے نہیں آتا. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارا اپنا کیا دھرا تمہارے سامنے آتا ہے، تم کسی کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جب بھی کسی قوم میں فحاشی آتی، بیہودہ کلام کرتے ہیں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر فحش گوئی کے مرتکب ہوتے ہیں، حتی یعلنوا بها، اس فحاشی میں اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ اس کو اعلانیہ فحاشی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. الا فشا فیہم الطاعون. میرے محترم بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فحش گوئی کے مرتکب ہو جب تم نے اپنی زبان سے گندے الفاظ کا استعمال کیا، اپنے افعال، اپنے حواس خمسہ سے تم نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو مت سمجھنا تمہارے اوپر پھر رحمتیں نازل ہوں گی. الا فشا فیہم الطاعون، تمہارے اندر طاعون آئے گی، تمہارے اندر بھوک اور افلاس آئے گی، تمہارے اندر ایسی وائرل ڈیزیزز اور ایسی وائرس کی بیماریاں پھیلیں گی. التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، نہ تم نے نام ان کے سنے ہیں، نہ کبھی تمہارے آباء و اجداد نے نام سنے تھے کہ دنیا میں یہ بھی بیماریاں ہوا کرتی ہیں.